اسلام آباد بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پیمز اسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر کے مطابق ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دے دیا۔ معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو صبح 5 بجے سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق پیمز اسپتال میں الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے، جبکہ بہن علیمہ خان بھی علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ الشفا اسپتال کے راستے اور باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پیدا کی گئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو پیمز منتقل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو پہلے بھی ضرورت کے مطابق طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ضرورت پڑنے پر علاج کی سہولت دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر گزشتہ شب بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے سخت سیکیورٹی میں پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسلام آباد شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے شام ایران کشیدگی میں پاکستانی مفاہمت پر مشروط عماقی ظاہر کر دی۔ شامی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فی الحال دمشق اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات یا نمائندگی کے تبادلے کا وقت نہیں آیا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسد حسن الشیبانی نے کہا کہ ایران کو شام کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے سے پہلے اپنے اقدامات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شام خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے مثبت پیش رفت کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے شامی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور شام ایران کشیدگی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شامی وزیر خارجہ نے وزیر تجارت جام کمال سے بھی ملاقات کی، جس میں تجارتی تعاون اور معاشی روابط بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد صدر مملکت آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بھاری قیمت ادا کی ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے کسی دوسرے ملک کا علاقہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ نوجوانوں کو انتہا پسندی سے محفوظ رکھنا اور معاشرے میں برداشت کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے متاثرین کی یاد کی عالمی دن کے موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر مؤثر اتحاد اور مشترکہ حکمت عملی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہریوں، افسران اور اہلکاروں کو سلام پیش کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فوج پاکستان اور پولیس دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہروں میں پانچوں روز بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ نالہ لئی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر پری الرٹ جاری کرتے ہوئے نالے کے اطراف آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ واسا کے مطابق نالہ لئی سمیت نشیبی علاقوں میں عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ موجود ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گولرا میں 60، بوکرا میں تیز بارش جبکہ شمس آباد میں 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسلسل بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور نالوں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور نالوں کی قریب جانے سے احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دبئی ویمن ایشیا کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ کیمپ جاری ہے۔ تربیتی کیمپ میں قومی ویمن کرکٹ فزیکل فٹنس اور فیلڈنگ ڈرلز پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ سے قبل فٹنس اور فیلڈنگ کے شعبے میں بہتری لانا اولین ترجیح ہے۔ قومی ویمن کرکٹر گل فیروزہ نے کہا ہے کہ ویمن ایشیا کپ اور ایشین گیمز میں بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانا ہدف ہے۔ پاکستان ویمن ٹیم ایونٹ میں عمدہ کارکردگی کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کو فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ اور دیگر تکنیکی پہلوؤں پر بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ ویمن ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جس کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہوں گی۔